تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ، اور اس میں عاشق یوں بیان فرماتے ہیں وَإِذْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا محبوب یاد کر اس وقت کو، وَإِذْ یاد کر اس وقت کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و شان کو میرے محبوب کملی والے بیان فرما رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے، آپ بعد میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ بعد میں تو انہوں نے آنا نہیں، سمجھ نہیں لگی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ، یاد کر محبوب اس وقت کو، اے کملی والے آپ کا زمانہ تو یہ ہے، اور آپ اس ماضی کے اس زمانے کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور رب بھی قرآن میں ماضی کا ہی ماضی کا وہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ محبوب یاد کر اس وقت کو، اے اللہ کے محبوب آپ بعد میں تشریف لائے، زمانہ آپ کا یہ ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، دیگر انبیاء کا تذکرہ کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو گویا جب عالم تصور استعمال کیا تو جواب ملا، اے سوال کرنے والوں، میرے محبوب کے ہی تو سارے زمانے ہیں، وہ زمانہ بھی میرے محبوب کا تھا، یہ زمانہ بھی میرے محبوب کا ہے، نہیں نہیں اتنی ہی بات نہیں، سارے زمانے حضور کے ہیں، حضور اس زمانے کا تذکرہ کریں یا اس زمانے کا تذکرہ کریں، یہ سارے زمانے تو میرے کملی والے کے ہیں۔ تو رب فرمایا سونیا محبوبہ، رب فرمایا سونیا محبوبہ،
للناس اماما۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب غار کے اندر مانے رکھا، آپ اس آزمائش کو بھی مشاہدہ فرما رہے تھے، اور جب آدم کے سامنے مناظرہ ہوا اس وقت بھی مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جب نمرود کے سامنے مناظرہ ہوا، نمرود کو لاجواب کر دیا، اور آپ اس وقت بھی مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جب خلیل اللہ کو اولاد نہیں ہوئی، 90 سال تک اس میں مبتلا رہے، آزمائش میں آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ 90 سال کے بعد بیٹا عطا فرمایا، اس وقت بیٹے سے پیار ہو گیا، حکم ہوا دور جا کر بیٹے کو چھوڑاؤ۔ اس آزمائش کو بھی آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس میں ان کو آزمایا گیا، تب بھی آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ اور جب رب کائنات نے فرمایا محبوب اپنے بیٹے کی قربانی کرو، اس آزمائش کے میدان سے گزر رہے تھے، آپ مشاہدہ فرما رہے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اے رب ذوالجلال اپنے خلیل کو اتنی آزمائشوں میں کیوں ڈال رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا آزمایا اسے جاتا جس پر یقین نہ ہو، یہ دوست ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، آیا دوستی میں پورا اترے گا یا نہیں اترے گا؟ کیا رب کو یہ پتا نہیں تھا خلیل میرا ہے؟ بات یہ نہیں تھی یہاں پر کہ رب کائنات نے اس لیے آزمایا کہ میری آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں اترے گا، بلکہ رب نے آزمایا اس لیے ہے دنیا والوں کو پتا چل جائے میں نے جس کو خلیل بنایا ہے وہ واقعی خلیل ہے۔ دنیا والوں دیکھ لو میں خلیل کو آزما رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ اس لیے آزمایا کہ انی جائلک للناس اماما۔ اے پیارے خلیل تجھے طرح طرح کی آزمائشوں میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے، تجھے لوگوں کا امام بنانا ہے، لوگوں کا امام بنانا ہے۔ تو انسانوں میں تو میرے اور آپ کے نبی بھی تو ہیں، کیا ایک سوال قائم ہو سکتا تھا کہ گویا کملی والے کے امام نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں؟ آئیے سنیے، اس سنے کو دور کرنے کے لیے سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کے لیے امام بنایا گیا، اپنے محبوب کو ابراہیم علیہ السلام کا مقتدی نہیں بنایا۔ کوئی صبح میں نہ رہے، رب کائنات نے فرمایا میں نے ابراہیم کو ساری انسانیت کے لیے امام بنایا ہے۔ محبوب آپ امام نہیں، آپ مقتدی نہیں، امام ہیں۔ یا اللہ کس طرح فرمایا محبوب سارے انبیاء کو حکم دیا سارے مسجد اقصی کے اندر جمع ہو جاؤ۔ سارے انبیاء مسجد اقصی میں جمع ہو گئے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے ثابت کر دیا میرا محبوب مقتدی نہیں، انبیاء کے امام، ساری انسانیت کے امام ابراہیم علیہ السلام، اور انبیاء کے امام، انبیاء کے امام، تاجدار انبیاء، کملی والے انبیاء کے بھی امام ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں سونے محبوبا تیرے سو ناز اٹھانا لوگی میری قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھانا، اور ایسا خالق نے تجھے درہدار بنایا، ایسا خالق نے تجھے درہدار بنایا۔ جناب یوسف کو بھی
تیرا طالب دیدار بنایا، جناب یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے، کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر، کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے، بچہ پیدا ہوا، مختصر جلد دکھاؤں گا، بچہ پیدا ہوا، بچے کے ساتھ پیار ہو گیا، فرمایا حضرت سارہ نے بیوی پہلے میں ہوں، سوکن ہے نا، اور پیار حاجرہ سے زیادہ وقت حاجرہ کو دے رہے ہیں، جاؤ اس کو دور کہیں چھوڑاؤ۔ اب ادھر سیدہ سارہ یہ عرض کر رہی ہے، ادھر رب کا حکم آیا، میرے خلیل جیسے سارہ کہتی ہے ویسے کر دو، صحرا میں چھاڑ کر، ویرانی میں چھوڑ کر، جہاں انسان نہیں، فرید نہیں، شہید نہیں، درید نہیں، جہاں کسی زیرو کی آواز نہیں سنائی دیتی، جہاں کسی زیرو کا وجود نہیں ہے، وہاں پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ کر تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی، یعنی کھجوریں اور پانی دے کر جناب خلیل اللہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ پھر آج کی بیوی کو اگر عید پہ کپڑے نہ ملیں پوچھنا شروع کر دیتی ہے، میری بھی کیا زندگی ہے کہ مجھے عید میں بھی کپڑے نہیں ملے، مجھے اچھا کھانا نہیں ملا۔ ارے وہ حضرت حاجرہ تھی کہ بیماری میں بچہ بھی وہ بچہ جس کا چہرہ ایسے چمکتا تھا کہ جدھر سے گزرتے تھے روشنی روشنی ہو جاتی تھی، جن کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمک رہا تھا، اس بچے کو بیماری میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ یہ نہیں کہتی ہے اور میرے سر کے تاج مجھے ویرانی میں چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں کہیں رزق نہیں، پانی نہیں، انسان نہیں، حیوان نہیں، جاندار کوئی نہیں، یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، میں نے کیا ظلم کیا ہے؟ نہیں نہیں، آپ نے پوچھا اے خلیل چھوڑ کے جاتے ہو تو چھوڑ کے جاؤ، میں نافرمان نہیں ہوں، عام بیویوں کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میں وفادار بیوی ہوں۔ جیسے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جائیں، لیکن یہ بتا کے جائیں کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، وجہ کیا ہے، وجہ بتا جاؤ۔ خلیل اللہ نے جواب بتا دیا، پھر عرض کی اے میرے سر کے تاج، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے سر ہلایا، فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت حاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اللہ میری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن اتنی بات کہہ دی کہ آئے ہو تو جانے کی بات لائے ہو، آئے ہو تو جانے کی بات لائے ہو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے، مانا کہ پرائے ہو، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ دل ٹھہر جائے، مانا کہ پرائے ہو۔ حضرت حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو
چھوڑ کے جن کی ایڑیوں سے نکلا ہوا پانی آب زمزم، آج پوری دنیا کے مسلمان اس پانی کو پی رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ پینے کے لیے بھی ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے بھی ہے۔ آج بھی دنیا والے اس پانی کو لے جا کر جو حج و عمرہ کرتے ہیں تبرک کے طور پر دوستوں یاروں رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا تبرک ہے کہ میرے نبی کا جب سینہ چاک دیا گیا، غسل تو یادے کوثر سے کرایا گیا، لیکن آپ کا دل مبارک آب زمزم سے دھویا گیا، اور پھر ہر پانی آپ میرا جگر پیے۔ لیکن جب آب زمزم ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر بسم اللہ پڑھ کر تاجدار انبیاء پر درود پڑھ کر پیو۔ یہ احترام ہے، تعظیم ہے کہ کھڑے ہو کر آب زمزم پیا جائے۔ سامعین گرامی، وہی بچہ جب چلنے کے قابل ہو گیا تو میرے رب نے فرمایا ابراہیم اپنی پیاری چیز قربانی کرو۔ اٹھے 100 بکریاں قربانی، 1000 بکریاں قربانی کی، اور بعض روایات میں 100 بھی آتا ہے۔ قربانیاں کی، پھر خواب میں آیا اپنی پیاری چیز قربانی کرو۔ دوسرے دن گائے قربانی کی، تیسرے دن اونٹ قربانی کیے، آخر رب نے فرمایا اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ اس سے پیارا کیا ہے؟ تو دوستو یہاں ایک نقطے کی بات عرض کر دوں، پہلے دن بکریاں، پھر گائے، پھر اونٹ کیوں قربانی کیے گئے؟ رب کو پتا تھا آج تو ہم 10 روپے رب کی رضا کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جب اللہ کے ہاتھ دینے کی باری آئے ہمارے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کیس بن جائے، کوئی پولیس والا، کوئی تھانے-دار آ جائے تو پھر مانگ کے بھی اس کی جیل کو گرم کیا جاتا ہے۔ لیکن خلیل اللہ نے یہ قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ذبح ہو جاتا تو آج کون قربانی کرتا؟ آج تو لاکھوں کے حساب سے نہر دے کر، دمبے لے کر، بکرے لے کر قربانی کی جاتی ہے۔ اب حکمت یہ تھی کہ جو بکرا قربانی کرے وہ بھی میرے ابراہیم کی سنت ادا کرے، جو گائے قربانی کرے میرے ابراہیم کی سنت بن جائے، جو اونٹ قربانی کرے وہ بھی میرے خلیل کی سنت بن جائے۔ اس لیے پہلے وہ قربانیاں کی، فرمایا اب بیٹے کی قربانی کرو۔ خلیل اللہ تیار ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو کہا آج بیٹے کو تیار کرو، ایک مہمان کے پاس جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ مہمان بن کے جانا ہے، کسی میزبان کے پاس، کسی کی دعوت پہ جانا ہے۔ لیکن چھری اور رسی بھی ساتھ لے لی۔ جب چلے تو مختصر عرض کرتا ہوں، پیچھے شیطان آ گیا، کہنے لگا حضرت پتہ ہے بیٹا تیرا، پیارا بیٹا تیرا، نقطے جگر تیرا، نور نظر کدھر گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اس کو لے کے کدھر گئے ہیں؟ فرمایا کسی بڑے کی دعوت ہے وہاں لے کر گئے۔ آپ دیکھو چھری اور رسی بھی لے کر گئے ہیں نا، وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے، اور حضرت حاجرہ ہے، جناب خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ ہے، کہنے لگی بدبخت، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، اور اس نہیں نے کہا باپ بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، ان کو گمان ہے، ان کا خیال ہے کہ رب کا حکم ہے، رب کے حکم کے لیے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا مجھے پتا چلتا ہے کوئی شیطان نہیں ہے، اگر رب کا حکم ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے، اب اسماعیل ہوں میں، ایک ایک کر کے رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہاں سے مایوس ہو کر پڑھتا جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، اسماعیل کو کہنے لگا پتہ ہے تیرا ابو تجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں مہمان بن کے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔
فرمایا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تو مجھے کہتا ہے باپ ذبح کرے گی، کہنے لگا نہیں ذبح کرتا، لیکن ان کا کمال ہے کہ رب کا حکم ہے۔ فرمایا اگر رب کا حکم ہے تو یہ ایک جان ہے، 1000 جان ہو تو اسماعیل ایک ایک کر کے رب کی رضا کے لیے دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے قربانی، اس کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا حضرت سے مایوس ہو کر، بھائی آپ گمان کی بنیاد پر، خواب کی بنیاد پر بیٹے کو ذبح کرنے کو، فرمایا نہیں نہیں، میرے رب کا حکم ہے، نبی ہوں نہیں تباہ ہو جا، کنکر اٹھا کے وہاں مارے، پھر راستے میں رکاوٹ بنی، پھر مارے، پھر مارے۔ رب نے فرمایا میرے خلیل کی سنت کو ہر آنے والا حاجی ان کنکروں کو سنت کو ادا کرے گا، اس پر لازم ہے۔ آج خلیل اللہ کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہاں ایک خاص بات عرض کر دوں، میں کسی کی مخالفت میں نہیں بلکہ ایک خاص نقطے کی بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہاں پر کنکر پتھر کو مارے جاتے ہیں، شیطان کو نہیں۔ خلیل اللہ نے شیطان کو کنکر مارے، اب شیطان تو نہیں ہے نا، وہاں پلر بنے ہوئے ہیں، یہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا پلر بنے ہوئے ہیں اور ان کو وہاں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے جاہل ہوتے ہیں، پتھر تو پتھر کے چھتریاں اور سوٹیاں بھی وہاں مارتے ہیں، حالانکہ کنکر مارنا سنت ہے۔ تو مجھ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ انگوٹھے نبی کے نام پر چومتے ہیں، چوم کے آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، انہیں نور کہنے لگا آدم علیہ السلام کو نور نظر آیا تھا، آپ کو بھی نور نظر آتا ہے؟ میں نے کہا ٹھہر جا، آدم علیہ السلام کا نور ہمیں نظر، آدم علیہ السلام کو نظر آیا، ہمیں نہیں آتا، مجھے یہ بتاؤ حج کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے بولا کنکروں کو پتھر کو پتھر مارے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو شیطان کو مارے تھے، تمہیں شیطان نظر آتا ہے، انہیں نظر آیا تھا، کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ چوما اسے جاتا ہے جس کا وجود ہو، تو چومنا شرک نہیں ہوتا ہے، چوما اسے جاتا ہے جس کا وجود ہو، رب کا وجود کوئی نہیں، اس لیے رب کو چوما نہیں جاتا، چوما جاتا ہے تو کملی والے کا وجود ہے۔ تو خیر یہ نکتے کی بات عرض کر دی، وہاں پہنچے، شیطان کو کنکر مارے، اور کنکر مارنے کے بعد قربان کہا میں لے گے۔ اب یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، قربان رب کا قرب حاصل کرنا، قرب سے ہے قربانی، قرب سے ہے قربانی، یعنی قربانی رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے۔ قربان کہاں پہنچے؟ جناب خلیل اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر یہ کہا اے میرے اسماعیل انی آراف النامی انی اصباؤ کا فنصر مانا ترا، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کرتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے سے رائے پوچھی گئی، تمہاری کیا رائے ہے؟ آج بیٹے کو کسی کام کے لیے کہا جائے، باپ بوڑھا ہو، 90 سال کی عمر ہو، تو باپ کام کے لیے کہے تو بیٹا کہے گا میں ابھی دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو پھر آپ کے حکم پر عمل کروں گا، یا تو کہتا ہے یار بوڑھے ہوگے ویسے ٹنٹر کرتے ہو، استغفر اللہ۔ لیکن دیکھیے چونکہ خلیل اللہ نے مانگا ہی تھا رب حبلی من الصالحین، رب سے اولاد مانگو لیکن صالح اولاد مانگو، صالح اولاد مانگو، رب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا، قرآن نے اس کو نقل کر دیا، قرآن نے ان باتوں کو نقل فرما دیا، انی آراف النام، میں نے خواب میں دیکھا، فنظر ماذا ترى، دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا افعل ما تؤمر، ابا دین جلدی کیجئے، دیر نہ کیجئے، جس کا حکم ہے جلدی کر دیئے، افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اور مجھے انشاءاللہ ہم صابروں سے پائیں گے۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ من الصابرین،
اب ذبح کرنے والے ابراہیم علیہ السلام، ذبح ہونے والے اسماعیل علیہ السلام، لیکن انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صابر میں سے پاؤ گے۔ بندہ ایک ہے، سینہ جمع کا ہے، یہ کیوں فرمایا ہے؟ یہ نکتے کی بات آپ کے ذہن نشین کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ارے اسماعیل علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میری اولاد سے خاتم الانبیاء تشریف لائیں گے، اور ان کی اولاد میں سے، ان کی آل میں سے ایک ایسا بیٹا ہوگا جس کو امام حسین کہیں گے۔ ابتدا تو میں کر رہا ہوں، انتہا جناب امام حسین میں ہوگی، اس لیے فرمایا انشاءاللہ من الصابرین، ابتدا تو میری ہے، انتہا حسین کی ہے۔ دوستو وہاں سوا کیا بیٹے کی قربانی، لیکن اس کے بدلے میں کیا آ گیا؟ اس لیے قربان اللہ فرماتا ہے لا ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، ارے یہ گوشت اور یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، یہ خون بھی اور یہ گوشت بھی تم کھا لو، خون بھی بہا لو، اللہ کو مقصود خون بہانا ہے، اللہ کو مقصود خون بہانا ہے، تم خون بہا دو، گوشت تمہارا ہے۔ وَلَا يَنَالُ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، اللہ کے ہاں کو پہنچتا ہے، اللہ تمہارے بظاہر کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے۔ قربانی اس لیے نہیں کی جاتی ارے کہ کاٹ کے فریزر پر دیے جائے، نہیں نہیں، اگرچہ یہ حکم ہے، یہ استعمال ہے، مستحب ہے کہ آپ 3 حصے کر لیں، یہ مستحب ہے، لیکن جب قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر اپنے فریج اور فریزر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ ظاہری قربانی کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے تمہارے دل میں کیا ہے۔ اس لیے قربانی دیں تو محبت سے دیں، پیار سے دیں اور دل سے ہو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نیک کام دل سے کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، اور یہ قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں قربانی کا بکرا جو ہوتا ہے وہ کتنے عرصے کا ہوتا ہے؟ میں سوال کر سکتا ہوں، یاد ہے کسی کو؟ سال کے بعد قربانی ہوتی ہے، بکرا کتنے عرصے کا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے کتنے عرصے کا ہونا چاہیے؟ پیچھے سے نہیں آواز آ رہی، نہیں پتا ہے؟ چلو اگر نہیں پتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ بکرا ہے یا دبا ہے 1 سال کا، گائے 2 سال کی، بھینس گائے میں شامل ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، وہ بھی حلال ہے۔ اور اونٹ کتنے عرصے کا؟ اونٹ کتنے عرصے کا؟ اب پیچھے سے آواز، کتنے عرصے کا؟ 5 سال کا۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے ہاتھ کھڑا کر کے ایسے کر کے بتا دیا کہ اونٹ 5 سال کا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں، گوشت خود کھائیں، خون اللہ کی رضا کے لیے بہائیں، لیکن چمڑا کدھر کریں؟ مزدوری میں نہ دیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو مستحق ہے، جو زکات کے مستحق ہے انہیں دیں۔ لیکن دینی مدارس میں اگر دیں گے تو آپ کو دین کی ترویج میں معاونت کا ثواب بھی ملے گا، اور وہ قربانی کا وہ خان وہ دینے کا ثواب بھی ملے گا، دوگنا ثواب ملے گا۔ ویسے دیں گے تو ایک ثواب ہے، اور دین کے لیے اگر دیں گے تو پھر دوگنا ثواب ہے۔ اس لیے فاروقیہ منشیات ضیاء القرآن مدرسے کے لیے بھی اگر آپ کا دل مانے تو اس کے لیے بھی آپ قربانی کا یہ کھال دے دیں، کیونکہ کھالوں کی تو ویسے بھی حکومت والوں نے کھالوں کی کھالیں نکالی ہوئی ہیں کہ اب قیمت ہی اتنی ہے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کہہ رہی تھی اتنا بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے اور فطروں سے بات رکھے، کیونکہ اب فطروں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں، مولوی سے لڑ رہا ہے، بھائی سے لڑ رہا ہے، ارے ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اس طرح ہر محلے، ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں یہ لڑائی کا بازار گرم ہے۔ تو خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، خیالی ہو، نظریاتی ہو یا جسمانی ہو، لیکن یہ اختلافات ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اختلافات سے محفوظ فرمائے۔ تو وقت چونکہ 5-4 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، اس لیے نماز عید الاضحیٰ
کیونکہ سال کے بعد آتی ہے، تو اگر یہ نہیں پتا کہ قربانی کے لیے بکرا کتنا ہونا چاہیے تو یہ کیسے یاد ہوگا؟ اس لیے میں دہرا دیتا ہوں، 2 رکعت نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بغیر 6 تکبیرات زائد کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف پیچھے اس امام صاحب کے اللہ اکبر، یہ زبانی نیت کرنی ہے جو سنت ہے، مستحب ہے، ثواب کے لیے ہے، ورنہ دل سے جو ارادہ کر کے آتا ہے، اصل نام دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ آگے بکسے میں جو ہمیشہ جمعے کو چندہ ہوتا ہے، یہ مسجد کے لیے ہے اور یہ مدرسے کے لیے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، یاد ہے؟ نیت بتا رہا، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مسئلہ سن لیں، ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے، نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے، لیکن کھڑا ہوتا ہے 4 رکعت نماز، 4 رکعت فرض نماز، اور وہ یہ کہتا ہے وقت عصر، تو اب میں سوال کر کے پھر جواب دوں گا کہ کیا وہ اس نے نیت جو کی ہے زبان سے، اس نے کیا کہا ہے؟ عصر کہا ہے، وقت ظہر کا تھا، تو نماز ظہر کی ہوگی یا عصر کی ہوگی؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں وقت ظہر کا ہے، اگر اس نے زبان سے یہ الفاظ بھی ادا کیے ہیں، بھول کر یہ الفاظ ادا کیے ہیں، تو نماز ظہر کی ہوگی۔ تو پتہ چلا اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ ہے ظہر کا، گھر سے نکلے ظہر کی نیت سے، لیکن مسجد نہیں آئے، وہاں کر بھول کر بجائے ظہر کی عصر کہہ دیا، تو نماز ظہر کی ہوگی، عصر کی نہیں ہوگی۔ تو اصل مسئلہ دل کا ہے، کیونکہ یہ دل ہی ایسی چیز ہے کہ یہ دل سنور جائے ساری دنیا سنور جاتی ہے، اور دل بگڑ جائے ساری دنیا بگڑ جاتی ہے۔ یعنی وہ دنیا کون سی؟ وہ یہ جسم جو ہے یہ بھی ایک دنیا ہے۔ یہ جسم جب نیت خراب ہو جائے، دل میں خرابی پیدا ہو جائے، آنکھ نیکی کی طرف نہیں جائے گی، پاؤں نیکی کی طرف نہیں جائے گی، آنکھیں نیکی کی طرف نہیں اٹھے گی، کان نیکی کی بات نہیں سنے گی۔ لیکن اگر دل کا ارادہ صحیح ہے، دل صاف ہے، دل میں تقویٰ ہے، تو پھر آنکھیں بھی کبھی غیر محرم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، اور کان بھی کبھی لغو گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ زبان بھی کبھی ایسی فضول گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، پھر یہ ہاتھ بھی صرف ویڈیو، فلمیں اور ڈرامے موبائل میں دیکھنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے۔ ہاتھ یہ کہیں گے اگر چھونا ہے تو پاک کلام کو چھو لے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو چھونا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو پڑھ کے اس پر عمل پیدا ہونا نور اعلیٰ نور ہے۔ پھر وہ قرآن کی طرف جائیں گے، نبی کی نعت کی طرف جائیں گے، اللہ کے ذکر کی طرف جائیں گے، لیکن یہ بات تب ہوگی کہ جب یہ دل صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دونوں جہاں کے سردار کہہ رہے ہیں، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، خاتم النبیین کہہ رہے ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے آخری نبی ہیں، بعد میں آنے والا، نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے، اور اس کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ جیسے ممتاز قادری نے جدا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا گستاخ رسول کا یہی علاج ہے، اور جیسے محمد خالد مجاہد نے گستاخ رسول کا سر قلم کر کے اور فائر کر کے کمرائی عدالت میں اس کو واصل جہنم کر کے دنیا کو ایک سبق دے دیا ہے کہ گستاخ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی کی گستاخی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہی جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ خالد کے نام کسی کو کیا پتا تھا؟ اور میں دیکھ رہا تھا کہ کل ہی ایک شخص نے جو ہے نٹ پہ یہ اعلان کیا ہے کہ 1.5 کروڑ تو میں دوں گا، خالد کے گھر والوں کو 1.5 کروڑ
میں دوں گا، اور فقیروں نے کہا تو فریب و قالت کریں گے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا، آج کیوں اتنا ہو گیا ہے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں کیوں اس طرح محبت ڈال دی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی محبت تھی، رسول کی خاطر ارے گستاخ رسول کو واصل جہنم کرنے کا صلہ رب نے یہ عطا فرمایا کہ آج دنیا میں مشہور ہو گیا، دنیا میں تو ہے آخرت میں بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جذبائے ایمانی عطا فرمائے، رسول کی محبت میں مال جان اولاد گھر بار سب کچھ قربان کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کھڑے ہو جائیں اور نیت اسی طرح باندھ رہے ہیں، یہی 2 رکعت نماز کی طرح باندھ بغیر 6 تکبیرات ظاہر کے آج اس قانون کی لو تک اٹھا کے آپ باندھ لیں گے، سنا پڑھی جائے گی، سنا کے بعد 3 تکبیرات ہوں گی، پھر پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے آخر میں 3 تکبیرات ہوں گی، اور پھر نماز مکمل کرنے کے بعد خطبہ ہوگا، اور اس طرح نماز مکمل کی جائے گی۔